ایک عورت سورج کو اڑے ہوئے چاند پر کھڑی تھی۔ خدا کے زندہ پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مکاشفہ کی کتاب اس کا 11واں باب 19ویں آیت اور 12ویں باب کی پہلی 6 اور 10ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت خدا کی ہیکل آسمان میں کھل گئی اور اس کی ہیکل میں اس کے عہد کا صندوق نظر آیا، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں، اور زلزلہ آیا اور بڑے بڑے اولے پڑے۔ پھر ایک بڑا نشان آسمان پر نظر آیا، یعنی ایک خاتون جو سورج کو اوڑے ہوئے تھی اور جس کے پاؤں کے نیچے چاند اور سر پر 12 ستاروں کا تاج تھا۔ وہ حاملہ تھی اور تکلیف میں ہو کر درد ذہ کے سبب سے چلاتی تھی۔ تب ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، اور دیکھو سرخ رنگ کا ایک بڑا اژدہا جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور 7 تاج اس کے سروں پر تھے، اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستاروں کو کھینچ کر زمین پر گرا دیا۔ پھر اژدہا اس خاتون کے آگے جس کا بچہ پیدا ہونے کو تھا جا کھڑا ہوا، تاکہ جب بچہ پیدا ہو اسے نگل جائے۔ اور اس کے ہاں نرینہ فرزند ہوا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا فرزند خدا اور اس کے تخت کے پاس تک اٹھا لیا گیا، اور وہ خاتون بیابان میں بھاگ گئی جہاں خدا نے اس کے لیے جگہ تیار کی ہے، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ تب میں نے ایک بڑی آواز آسمان میں یہ کہتے سنی کہ اب نجات اور قدرت اور ہمارے خدا کی بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 45۔ جماعتی جواب: ملکہ تیرے دائنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے مزین کھڑی ہے۔ شاہوں کی بیٹیاں تیرا استقبال کرتی ہیں۔ اے بیٹی سن، غور کر کر کان لگا، اپنی قوم اور اپنے باپ کا گھر بھول جا۔ جماعتی جواب: ملکہ تیرے دائنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے مزین کھڑی ہے۔ بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہوگا، وہی تیرا خداوند ہے، تو اس کی مطیع ہو۔ وہ خوشی اور شادمانی سے پہنچائی جاتی ہیں، وہ شاہی محل میں داخل ہوتی ہیں۔ جماعتی جواب: ملکہ تیرے دائنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے مزین کھڑی ہے۔ پہلا پھل مسیح اور پھر وہ جو اس کے ہیں۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 15واں باب 20ویں سے 26ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، مسیح فی الحقیقت ان میں سے جو سو گئے ہیں پہلا پھل ہو کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ جب انسان کے سبب سے موت آئی تو انسان ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آتی، اور جیسا آدم میں سب مرتے ہیں ویسا ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری میں۔ پہلا پھل مسیح، پھر وہ جو مسیح کی آمد پر اس کے ہیں، اور اس کے بعد خاتمہ ہوگا جب وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور ساری قدرت نیست کر کے سلطنت خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا، کیونکہ جب تک وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لائے ضرور ہے کہ سلطنت کرے۔ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلا باب 39ویں آیت سے 56ویں آیت تک۔ اور انہی دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الصبات کو سلام کیا۔ اور جو ہی الصبات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے بطن میں اچھل پڑا، اور الصبات روح القدس سے بھر گئی، اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے، اور میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی،
کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھیں وہ پوری ہوں گی۔ اور مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ اس لیے دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اس کا نام قدوس ہے، اور اس کی رحمت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتی ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور انہیں جو دل کے قیاس سے مغرور ہیں پراگندہ کر دیا۔ اس نے قدرت والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے اپنے بندے اسرائیل کی دستگیری کی تاکہ اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہہ دیا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہی اور اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔